سے سمائی ہوئی ہو. امام وہ ہونا چاہیے جو سمندروں کی ساری طاقتوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہو. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. امام وہ ہونا چاہیے جو زمین کی ساری طاقتوں کا مالک ہو. اس کے اندر اتنی صلاحیت پائی جائے, توجہ دیجو, اتنی صلاحیت پائی جائے کہ امر الہی کا تحمل کر سکے. یا لفظ جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, اگر آپ توجہ کریں, اتنی صلاحیت امام کے اندر ہونی چاہیے جو امر الہی کا تحمل کر سکے. اگر مثال آپ کے ذہن میں ہو, اگر 25,000 وولٹ پر ایک بلب لگا دے منفجر ہو جائے گا, پھٹ جائے گا. تحمل نہیں کر سکتا. کون تحمل کرے گا؟ کہ ٹرانسفارمر جیسی طاقتیں چاہیے اس کو تحمل کرنے کے لیے. امر الہی آ رہا ہے. بات امر الہی کی ہے, بات امر الہی کی ہے. کون اس کو لے گا امر الہی کو؟ کہ یہدون بامرنا, یہ ہمارے امر کے ذریعے سے ہدایت کرتا ہے. تصرف کی منزل ہے, جس پر چاہے تصرف کرنا امر الہی گفتگو ہے. کون اس کا تحمل کرے گا؟ کہ وہ تحمل کرے جو پوری تمام زمین کی طاقت کو اپنے اندر جذب کر لے. وہ تحمل کرے کہ ہواؤں کی ساری طاقت اس کے اندر جذب ہو جائے. وہ تحمل کرے کہ سمندروں کی ساری طاقت اس کے اندر آ سکے. نہیں, بلکہ ہوا کی طاقت کم ہو, اس کی طاقت زیادہ ہو. زمین کی طاقت کم ہو, اس کی طاقت زیادہ ہو. سمندروں کی طاقت کم ہو, اس کی طاقت زیادہ ہو. کیونکہ یہ ہدایت کر رہا ہے امر الہی سے. اور اگر غور کیجئے تو لفظ کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزو, یہ امر الہی سے ہدایت کر رہا ہے. ایک آیت اور اس جگہ پر سن لیں تاکہ بات اور واضح ہو جائے. قل الروح من امر ربی, کہہ چکا روح امر رب ہے. امام کے اندر امر رب ہے کیونکہ امر الہی کا مالک ہے. روحوں پر اس کا اختیار ہونا چاہیے. نہیں, میں ایک جملہ اور عرض کروں گا اس جگہ پر رک کر کے. اگر آپ متوجہ قرآن مجید کی آیتوں کے درمیان, قرآن مجید میں جب پیغمبر نصارے نجران سے مباحثہ کر رہے تھے اور اس سے گفتگو ہو رہی تھی تو آواز دی, اِنَّا مَثَلَ عِیسَیٰ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن. توجہ کیجیے گا, عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے کہ پروردگار عالم نے جناب آدم کو خلق کیا مٹی سے, پھر کہا کن فیکون. توجہ کریں, یعنی دو چیزیں دی ہیں اس جگہ پر. اب یہ بات ذرا سے سخت ہو رہی ہے اور میں اس کو زیادہ واضح کرنا بھی نہیں چاہتا کیونکہ ذرا مسئلہ خطرناک ہے. لہٰذا آپ اپنی سماعت اور بھروسہ کر کے عرض کر رہا ہوں. دو چیزیں یہاں پر آ رہی ہیں جناب. اب پیچھے نہیں آنا چاہتا. جناب آدم کے سلسلے میں ایک لفظ خلق استعمال ہوا, ایک روح کا لفظ آیا. روح ہے امر رب. پروردگار عالم نے اس آیت میں جو کہا اِنَّ مَثَلَ عِیسَیٰ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. پھر جناب آدم ہو گئے, خلق ہو, اس کائنات میں آ گئے, وجود میں آ گئے. ایک لفظ خلق کو استعمال کیا, ایک لفظ روح ہے کن یعنی امر. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن. امر کو تعبیر کیا کن سے. جناب آدم میں دونوں چیزیں ہیں, ایک ہے خلق, ایک ہے امر. امر کا بیان کن کے ذریعے سے ہوا. قرآن مجید نے آواز دی الا لہ الخلق والامر. توجہ کریں, پروردگار عالم نے آواز دی آگاہ ہو جاؤ, قدرت کے لیے خلق بھی ہے, قدرت کے لیے امر بھی ہے. خلق کا مرحلہ پست ہے, امر کا مرحلہ بلند ہے. کاش میری بات ضائع نہ ہو میرے عزیزوں. خلق کا مرحلہ پست ہے, امر کا مرحلہ بلند ہے. خلق کر دیا تھا, خود کہا تھا انی خالق بشرا من طین فاذا
سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، یہ منزل ہے خلقی. انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ، یہاں تک منزل خلقی ہے. ونفخت فیہ من روحی، لیکن جب تک خلقی منزل رہے اس وقت تک سجدے کا مرحلہ نہیں تھا. ونفخت فیہ من روحی، جب اس میں اپنی روح ڈال دوں یعنی کن کہہ دوں، یعنی امر آ جائے. لیکن ایک بات کہہ کر کے آگے بڑھوں گا، جتنا کہہ رہا ہوں تو نہیں سمجھیے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. کیونکہ مسائل بہت دقیق ہیں، انہیں کہتے بھی ڈر لگتا ہے انسان کو، لیکن بہرحال کہ خلق کا مرحلہ جناب آدم کا فیضا سویتہ، جہاں تک مٹی کا پتلا بنا آدم کا، یہ منزل خلقی تھی. پروردگار عالم نے ابھی سجدہ نہیں کروایا. جب روح آئی یعنی امر آیا، قل الروح من امر ربی، جب امر سے رابطہ قائم ہوا، آواز فقعوا لہ ساجدین، سارے کے سارے سجدے میں جھک گئے. سجدہ کس کو تھا؟ آدم کو، جی نہیں. اب میں یہاں پر رک کر کے جملہ آپ کے سامنے کروں قرآن مجید سے تاکہ بات واضح ہو. شاید میں نے سے پہلے کہا، مجھے یاد نہیں آ رہا. فَإِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ، میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں، یہ کام بھی میرا ہے. انی خالق، میں بنانے والا ہوں. انا بھی نہیں کہا کہ لوگ سمجھے کہ اللہ و جنودہ، خدا اور اس کا لشکر، انا بھی نہیں کہا. انی، میں خلق کرنے والا ہوں. انی خالق بشرا من طین، سارے کے سارے سولر. انی خالق، میں خلق کرنے والا ہوں. بشرا من طین، مٹی سے ایک بشر. فاذا سویتہ، جب میں اسے بنا لوں، کسی دوسرے کی طرف نسبت نہیں تھی. جب میں اسے بنا لوں، سجدہ کرنا بھی نہیں. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب اس میں اپنی روح یعنی اپنا امر، توجہ کیجیے گا، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اپنا امر ڈال دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب اپنا امر ڈال دوں، جب انی خالق بشر من طین فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب کے سب سجدے میں جھک جانا اس کے لیے. فَقَعُوا لَهُ یعنی اس کے لیے. کس کے لیے؟ یہ لہو کی ضمیر کہاں پلٹ رہی ہے؟ آیا آدم کی طرف جا رہی ہے یا روح کی طرف جا رہی ہے؟ یہ سجدہ آدم کے سامنے ہو رہا تھا یا اس روح کے سامنے ہو رہا تھا؟ اس امر رب کے سامنے ہو رہا تھا. اور عجب انداز الہی ہے کہ جب سجدے کا حکم آیا تو یہ تو پروردگار جانتا تھا کہ جب کسی کے احترام کو ظاہر کرنا ہوا، اگر آدم کے پیکر میں آ جائے تو مسجود ملائکہ بن جائے، کعبے کے اندر آ جائے تو بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کہا ہے آپ سے، ہم سب سے. مجلس کے بعد وقت نہیں ہوتا، حالت اس قابل نہیں ہوتی کہ میں دعا کر سکوں. بہرحال دعا خود تو کرتا رہتا ہوں. میری دعا کی حیثیت بھی کیا ہے، آپ دعا کریں. لیکن بہرحال یاد آ گئی یہ بات، تو جتنے لوگوں نے التماس سے دعا کہا، جن کی جو بھی مشکلیں ہیں، جو بھی لوگ لے کر کے آئے ہیں، ہمیں کیا معلوم، خدا سب کو جانتا ہے کون یہاں کس مشکل سے آیا ہے. یہ در باب الحوائج حسینی ہے. جو بھی مشکل کوئی لے کر کے آیا ہو، جس کی جو بھی کہیں بھی مشکل ہو، جو لوگ مریض ہیں، بیمار ہیں، شاکر بھائی کے بھائی ہیں، دوسرے لوگ جتنے بھی جن کی مشکلات مریضی جو بھی ہے، تمام سب کی رفع گرفتاری اور رفع مشکل کے لیے ایک مرتبہ صلوات علی محمد اور آل محمد. میں چاہ رہا تھا کہ اس مرحلے امر کو آج مکمل کروں، لیکن مجھے لگتا ہو نہیں پائے گا. لیکن جہاں تک بات پہنچ سکتی ہے، اور یہ روح من امر ربی، امر رب ہے روح. توجہ کیجیے گا، جب یہ روح آ گئی تو سجدہ کروا دیا. یہ ایک مرحلہ تھا. سجدہ جس کو ہوا جناب آدم کے اس پتلے کو نہیں ہوا، جبکہ
سویتہ ابھی خدا ہی کا بنایا تھا، لیکن فقعوا لہ ساجدین نہیں ہے، یہ روحی خدا نے اپنی روح کو سجدہ کروا دیا. توجہ کیجیے گا، یہ ایک مسئلہ تھا. کیا ہے کیا جی؟ ان مثل عیسیٰ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. جناب عیسیٰ بھی اسی طریقے سے پیدا ہوئے، کائنات میں اسی طریقے سے آئے جیسے آدم آئے تھے. یعنی کیا مطلب؟ پروردگار عالم نے اپنے امر کے ذریعے سے جناب عیسیٰ کو وجود عطا کیا، جناب آدم کو وجود عطا کیا. آدمی نہیں، آدم. یعنی بغیر امر الہی آدمی تو کیا آدم کائنات میں نہ آ سکے. اور جو دیجیے گا لفظوں کو جو گزارش کر رہا ہوں، جناب آدم کائنات میں نہ آ سکے، ادھر جناب عیسیٰ کہیے گا کہ یہ بھی آدم جیسے ہیں، ان کو بھی امر سے پیدا کیا گیا. آپ نے پہچانا زمین پر امر کی حکومت، آپ نے پہچانا آسمان پر امر کی حکومت، دریا میں امر کی حکومت، روحوں پر امر الہی کی حکومت، خلقت پہ امر الہی کی حکومت. اب مجھے نہیں معلوم وہ کون ہوگا جسے قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اب محسوس کر رہے ہیں امر الہی کی منزل پر کہ امر الہی اس منزل پر ہے جہاں پروردگار عالم نے بتایا حتی جاء امرنا، میرا امر آیا اور فارت تنور، زمین سے پانی کو، میں تنور کے ذریعے سے پانی کو نکال دیا اور پوری کائنات کو ہمر کی حکومت ہے پانی پر. لما جاء امرنا جعلها عالیہا سافلہا، ہم نے بلندی کو پستی میں تبدیل کر دیا، زمین کو الٹ دیا. جناب جبرائیل نے پورے شہر کو اٹھا لیا، اٹھا کے الٹ دیا. یہ امر الہی ہے، اس کے لیے کچھ بعید نہیں ہے. کوئی بھی شے امر کی منزل ہے. یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ہم نے کیا تاکہ تم امر کو پہچانو. زمین پر امر کی حکومت، آسمان پر امر کی حکومت، پانی پر امر کی حکومت، جناب آدم کی خلقت میں امر کام کر رہا ہے. اور اب قدرت آواز دیتی ہے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر، صاحبان امر. یہ صاحبان امر کیا؟ امر والے. یہ امر والے کون؟ جو اللہ کے امر کو لیے ہوئے ہوں، جن میں اتنی صلاحیت ہو کہ امر الہی کو اپنے اندر جذب کر لیں. اب جذب کریں گے تو کیا بنیں گے؟ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے شاید بیان ہو. جب جذب کریں گے تو کیا بنیں گے؟ کب کچھ پتا نہیں کیا بنیں گے. ہاں اتنا ضرور ہے جب امر الہی کو لیں گے تو پھر ان کی زمین پر حکومت ہوگی، ان کی آسمان پر حکومت ہوگی، ان کی دریاؤں پر حکومت ہوگی، ان کی روحوں پر حکومت ہوگی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ. یہ ہے صاحبان امر. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام بنایا ہے کہ جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. اب اس کی اگر کوئی ایک آدھ مثال ہوگی تو میں آپ کے سامنے کل بیان کروں گا، ورنہ بات آگے بڑھ جائے گی اسی جگہ سے. یہ امر کی منزل ہے کہ یہدون بامرنا. پہچانا آپ نے امام کسے کہتے ہیں؟ کہ جو امر الہی کو اپنے اندر رکھے ہوئے ہو. امام مجبور نہیں ہوتا، امام کے پاس مجبوری نہیں آتی. امام کو اختیار کامل ہے ماسو اللہ پر. کوئی بھی امام کے سامنے قد عالم نہیں کر سکتا، لیکن امام مصلحت وقت اور دین الہی کے لیے بہت کچھ ضبط کر لیتا ہے. تو جو فرما رہے آپ، یہ منزل ہے امام کی. اور پروردگار عالم نے دکھایا کہ دیکھو یہ ہمارا امر ہے، ہم مجبور نہیں ہیں. امر الہی ہے، زمین کو الٹ دیا اس نے. امر الہی ہے، پانی نکلا غرق کر دیا پوری کائنات کو. امر الہی ہے، آسمان سے پتھر برس رہے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ مصیبت ہو رہا تھا ختم ہو گیا تم ایک کم کہانی ہے، ایسا نہیں، ابھی بھی ہے، آج بھی ہوتا ہے.
اگر جو ہو جائے ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ ابرہا لشکر لے کر کے آیا، آسمان سے سنگریزے نازل ہوئے، ایک ملک کی سرزمین پر دشمنوں کے جہاز آئے، سنگریزے زمین سے بلند ہوئے۔ تو لشکر الہی ہے، کبھی آسمان سے آتا ہے، کبھی زمین سے اڑتا ہے۔ للہ جنود السماوات والارض، کائنات میں جو بھی ہے سب اللہ کا لشکر ہے۔ خدا مجبور نہیں ہے کسی چیز کے لیے، جو اپنا کام کرنے پر آتا ہے تو اس کی طاقت کا عالم یہ ہے، توجہ کیجیے گا، اس کی طاقت کا عالم، اس کی قدرت کا عالم یہ ہے کہ وہ کنویں کی تہ سے نکالتا ہے، تحت مصر میں پہنچاتا ہے، اسے آتا ہے یہ۔ جناب یوسف کو کنویں کی تہ سے نکال کے تحت مصر تک لے گیا وہ۔ اشرف المخلوق، کائنات میں پیغمبر سے بڑی کوئی مخلوق آئی نہیں، عالم کون میں کوئی مخلوق نہیں ہے جو پیغمبر کے سے بلند ہو یا پیغمبر جیسی ہو سوائے ائمہ طاہرین کے۔ اور پیغمبر غار میں گئے، مکڑی سے کہا جالا تو نو، جسے قرآن میں اوہن المخلوق، یعنی اشرف المخلوق کی حفاظت وہ اوہن المخلوق سے کر رہا ہے۔ جالا جسے پھوٹ دے تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن قدرت کہتی ہے جب وہ خود بناتی ہے اس میں طاقت نہیں ہوتی، لیکن جب میں بنواتا ہوں، جب میرے امر سے جالا تن دیتی ہے تو پھر ملک بھی اس کو نہیں توڑ پاتا۔ تو خدا مجبور نہیں ہے کسی اپنے کام کے لیے، اسی لیے جناب امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا۔ کیا کہا امام نے؟ پروردگار تیرا کام رکتا نہیں ہے، تو اگر کسی کام کا ارادہ کر لے تو وہ کام ہو کے رہے گا، وسیلہ کوئی بھی ہو، وسیلے کی اس کو ضرورت نہیں پڑتی اپنے کام میں، کوئی وسیلہ ہو۔ وہ جب میں کتنا آپ کے سامنے عرض کروں، جب وہ پالنے پر آتا ہے، جب وہ پالنے پر آتا ہے تو فرعون کی گود میں موسیٰ کو پال دیتا ہے۔ کوئی کر سکتا ہے یہ؟ آپ سوچیں، عقلیں حیران ہیں، کتنے بچے اس نے قتل کروا دیے کہ موسیٰ پیدا نہ ہونے پائے۔ میں انشاءاللہ بات کی مجالس میں عرض کروں گا، عورتیں حاملہ نہ ہونے پائیں، اگر ہو جائیں تو پیٹ چاک کر کے بچے نکال لیے جائیں، اگر پیدا بھی ہو جائے تو فوراً قتل کر دیا جائے۔ 70,000 بچے، 70,000 کا لفظ یعنی بہت زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے روایات میں، اس نے قتل کروا دیے۔ خدا نے کہا اچھا یہ میری حجت میرے امر کو تو روکے گا؟ اے فرعون، خدائی کا مزہ تو جب ہے کہ جب میں موسیٰ کو تیری آغوش میں پلوا دوں۔ اور پلوا دیا، وہ یہ کرنا جانتا ہے۔ امام آواز پروردگار تیرا کام رکتا نہیں ہے، جب تو کام لینے پر آ جائے اپنا تو کائنات کی کوئی بھی شے تیرے کام آ سکتی ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو اپنے کام کا وسیلہ مجھے بنا دے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو امر الہی کا مالک ہے، لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ یہ امر دیا ہوا اسی کا ہے۔ ہم جیسے بے ظرف ہیں جو کچھ ملنے پر اکڑ جاتے ہیں، یہ امام کا ظرف ہے، جتنا وہ دیتا جاتا ہے اتنا جھکتے جاتے ہیں۔ اے صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ یہ معرفت کی منزل ہے امام کی کہ جتنا وہ عطا ہوتا جاتا ہے قدرت کی طرف سے اتنا اور سجدہ نیاز میں سرخم ہوتا جاتا ہے۔ تو وہ امام، ہم چاہتے ہیں کہ تو اپنے کام کا وسیلہ ہمیں بنا دے، یعنی یہ امام کی تمنا ہے کہ ہمارے ذریعے سے تیرا کار خیر انجام پا جائے۔ بس میرے عزیزو، ایک کار خیر ہے کہ جو آپ کے اس جگہ پر، اس ملک میں، یقیناً میں کیسے عرض کروں، بہت سی باتیں میں کہہ نہیں سکتا ہوں کہ کتنا مہم اور اہم مقام ہے یہ کہ آپ دیکھیں ان حالات میں ایک مرکز حسینی کی اجازت ملی ہے۔ یہ طے ہے کہ یہ بنے گا تو، کیونکہ پروردگار جس کام کا ارادہ کر لے، لیکن ہم چاہتے ہیں مالک ہمیں وسیلہ بنا دے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، منبر سے کہہ رہا ہوں واللہ، اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ کچھ دوسری بات سمجھی جائے، نہیں، حقیقت کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اگر کسی نے کچھ بھی امام حسین کے لیے خرچ کیا ہے تو امام اس کو اٹھا نہیں رکھتے،
یہ بالکل طے باتیں ہیں. اب وقت میں گنجائش ہے، میں اور عرض کرتا آپ کے سامنے اس منزل پر کہ جب تک یہ بنا رہے گی، ہم رہیں یا نہ رہیں، اگر ہمارا کچھ بھی اس میں لگ گیا، جتنے پرسنٹ خلوص سے لگا ہے اتنا ثواب ملتا رہے گا. ثواب جاریہ ہے یہ. لہذا آج جو رقومات جمع کی جائیں گی یہ صرف اور صرف تعمیر بیت حسینی کے لیے ہے. امام حسین کا گھر بنے گا اس سے. امام کو گھر کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے وجود کے لیے ان کے گھر کی ضرورت ہے. بیٹا 2 منٹ بیٹھے. السلام علیکم. میں آپ کو جیسا کہ مولانا قبلہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم جو امام بارگاہ کی تعمیر، آپ کو پتہ ہے کہ امام بارگاہ شاہجہاں زیر تعمیر ہے، تو اس کے لیے آپ کو ذرا سا اپڈیٹ کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کے اذہان میں بھی رہے کہ امام بارگاہ کی تعمیر کہاں تک پہنچی ہے اور کتنا باقی ہے، تاکہ آپ لوگ اس میں جتنا زیادہ کنٹریبیوشن کرنا چاہیں وہ کریں، کیونکہ جتنی جلدی آپ لوگ ساتھ دیں گے اتنی جلدی انشاءاللہ ہمارے امام بارگاہ تعمیر ہو جائے گا اور ہم وہاں شفٹ ہو جائیں گے. یہ ایک انڈر کنسٹرکشن ہے، کنسٹرکٹ چل رہی ہے. اس کا جو ٹوٹل اسٹیمیٹ ہے، کاسٹ ہے، وہ 7 ملین ہے، جس میں بیسمنٹ، گراؤنڈ اور +2، یعنی ٹوٹل 4 فلور ہے، بیسمنٹ، گراؤنڈ اور 2 فلور. اس میں ہمارے پاس جو ابھی تک ڈونیشن ہے ریسیو ہوا 4.2 ملین ہمارے پاس ہے، موجود ہے، ہو چکا ہے الحمدللہ. اور محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور 2.8 ملین ابھی باقی ہے، 2. یعنی تقریباً 3 ملین ہمیں درکار ہے. ماشاءاللہ یہاں ہزاروں کی تعداد میں مومن ہے. اگر 1000 مومن بھی 1000 پر ہیڈ دیتے ہیں تو 1 ملین ہو جاتا ہے. تو اگر بہت سے مومن ماشاءاللہ ایسے ہیں کہ جن کو مولا نے بہت طاقت دی ہے اور وہ اس سے بھی زیادہ دے سکتے ہیں، لیکن ہماری استدا ہے کہ کم از کم 1000 مومن اس بات کو ٹھان لیں کہ ہم 1000 روپے دیں گے، تو انشاءاللہ یہ جو ہے تعمیر ہو سکتا ہے کہ ہم رمضان جو آنے والا ہے اسی اپنی امام بارگاہ میں انشاءاللہ کریں. تو آپ سے التماس ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے ساتھ تعاون کریں. آج کی جو یہ کنٹریبیوشن ہے یہ صرف امام بارگاہ کی تعمیر کے لیے ہے، اس لیے آپ حضرات سے التماس ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کے تعاون فرمائیں. اور محمد وعلی محمد صلوات. اور ابھی ہمارے اس کے نقشے آپ کو پتہ ہے کہ باہر بھی یہاں بھی لگے ہوئے ہیں، مسجد زہرا میں بھی لگے ہوئے ہیں. اور اس کی تعمیر یہ ہے کہ فلور جو بیسمنٹ کا فلور ہے وہ الحمدللہ بن چکا ہے، فلور تک آ چکا ہے. باقی تو یہ ہے کہ آپ لوگ جیسے تعاون کرتے جائیں گے جلدی سے جلدی انشاءاللہ ہوتا چلا جائے گا. جی فاؤنڈیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے. اور محمد والے محمد صلوات. جب تک بچے کنٹریبیوشن کر رہے ہیں ایک سورہ فاتحہ جملہ منات نمون کے سالے صاحب کے لیے آپ حضرات پڑھ لیجیے. اس بچے کا 2 سال انتقال ہوا تھا، آگے کے تاریخ میں نہیں بچے جوان تھے مار گیا. جی کے لیے جی. سال گزشتہ اسی عشرے میں ایک جوان تھا جس کا انتقال ہوا تھا. 3 مجلسیں سن سکا تھا، 3 محرم تک. ایک سورہ فاتحہ سے اس کو بھی یاد رکھا زیادہ رہے اس سے.
ایک اور صلاۃ پڑھے محمد اور آل محمد. عزیزو، عرض کر رہا تھا کہ امام وہ نہیں ہوتا جو مجبور ہو. امام یعنی حاکم کائنات، امام یعنی مختار علی الکون، پورے عالم کون پر جسے اختیار ہوتا ہے اس کو امام کہا جاتا ہے. امام وہ جو ولایت تکوینی رکھتا ہے، پوری کائنات پر جس کی ولایت ہوتی ہے. ہاں، امام پروردگار کے لیے، مقصد دین کے لیے مظلوم تو بن سکتا ہے، مجبور نہیں ہوتا. مظلوم ہونا اور ہے، مجبور ہونا اور ہے. ایسا نہیں ہے کہ امام کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. نہیں، اگر یہ چاہیں تو فرات خیمے سے بہے گی. یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. عمر سعد ان لوگوں سے کہے کہ کچھ خاموش ہو جائیں، ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں. تو اس نے اعلان کیا کہ چپ ہو جاؤ، کچھ حسین کہنا چاہتے ہیں. کہیں گھوڑوں کو بھی چپ کرا دے. جو سننا تھا تو اس نے سر جھکا لیا کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. انگشت شہادت سے اشارہ کیا. جانور سر جھکائے کھڑے ہوتے جاتے ہیں. کربلا کی زمین پر سناٹا چھا گیا. مطلب یہ تھا کہ یہ نہ سمجھنا کہ ہم مجبور ہیں. نہیں، ہم مجبور نہیں ہیں، ہم مظلوم ہیں. کوفے کے بازار میں زینب بولنا چاہتی ہے، لوگ تالیاں بجانے لگے، شادمان بجنے لگے، شادیانے بجنے لگے، عورتیں ہلہلا کرنے لگیں تاکہ علی کی بیٹی کی آواز نہ آئے. جناب زینب نے ایک لفظ کہا، اسکتو. اس لفظ اسکتو کی طاقت کو راوی نے لکھا. کیا لکھا؟ حبست الانفاس وسکتت الاجراس. راوی جو اپنا نہیں ہے کہتا زینب کے اس جملے کی طاقت یہ تھی کہ سینوں میں سانسیں گھٹ گئیں. جس طرح انسان اگر پانی کے اندر ڈبکی لگاتا ہے سانس کو روک لیتا ہے، حبس کر لیتا ہے، اس طریقے سے سانس جو اندر گئی ہے باہر نہیں آ سکی. جو گھنٹیاں پڑی تھی سکتت الاجراس، گھوڑوں اونٹوں کے گلوں میں گھنٹیاں ٹھہر گئی، ہلنا رک گئی. زینب نے بتایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ ہم مجبور ہیں. ہاں، وقت کی بات جو پابند رسم ہے زینب، مجبور نہیں ہے. وقت کی بات جو پابند رسم ہے زینب، ورنہ عباس سے بھائی کی بہن ہے زینب. اب آپ نے پہچانا کہ جناب زینب کو حسین کیوں لائے تھے؟ کیونکہ تحریک کربلا مکمل نہ ہوتی اگر زینب نہ ہوتی. اسی لیے شاعر نے کہا کتاب عشق دو باب است کربلا و دمشق، یکی حسین رقم کر دو دیگری زینب. کتاب عشق کے دو باب ہیں، ایک کربلا ہے، دوسرا دمشق یعنی شام. ایک کو حسین نے لکھا، دوسرے کو زینب نے لکھا. کیا کروں، وقت زیادہ ہو گیا، میں ورنہ آپ کے سامنے بیان کرتا کہ جناب زینب کو کس طریقے سے کربلا کے لیے ذخیرہ کیا گیا تھا. بچی پیدا ہوئی، دو جوڑوں جلدی سے سنیے. باپ گھر آئے، علی بیٹی پیدا ہوئی ہے. کیا نام رکھا سیدہ؟ کہ ہم نے نہیں رکھا، آپ موجود ہیں، آپ رکھیں.
علی نے بیٹی کو آغوش میں لیا، لے کر کے چلے، کہاں چلے؟ تو انہوں نے تو کہا ہے کہ میں ہوں، تو میں پیغمبر پر کیسے سبقت کروں؟ یہ خطابت نہیں ہے، یہ حدیث ہے، تاریخ ہے۔ لے کر کے پیغمبر کے پاس آیا، پیغمبر نے بیٹی کو دیکھا، سینے سے لگایا، یا علی کیا نام رکھا؟ رسول خدا آپ نام رکھیے۔ پیغمبر خاموش ہیں۔ جناب جبرائیل نازل ہوئے، جبرائیل نازل ہوئے۔ خدا پاک درود و سلام کے ارشاد فرماتا ہے کہ نبی اس بچی کا نام زینب رکھے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اہتمام الہی جناب زینب کے لیے۔ پیغمبر نے بچی کا نام زینب رکھ دیا، سینے سے لگا کے بہت روئے۔ لکھا ہے کہ اتنا پیغمبر روئے کہ آپ کے قطرات عشق ریش مبارک سے ٹپکنے لگے۔ پہلی نواسی ہے، رونے کا سبب۔ پیغمبر نے اس واقعے کو بیان کیا جو ہونے والا تھا۔ سیدہ پوچھتی ہے بابا میری بچی پر رونے کا سبب کیا ہوگا؟ کہ وہی جو حسین پر رونے کا ہوگا۔ زینب کی ولادت ہوئی ہے، کربلا کا آغاز ہے۔ شادی کی نوبت آئی، عبداللہ ابن جعفر کا پیغام آیا، مولا کائنات نے عبداللہ کو بلایا کہ عبداللہ قبول تو ہے لیکن ایک شرط ہے۔ کہ وہ کیا؟ کہ جب حسین سفر کریں گے تو تم زینب کو روکو گے نہیں۔ یہ جناب عبداللہ کے عہد میں شرط ہے۔ 27 کو حسین نے آ کر کے اعلان کیا کہ اب ہمیں سفر کرنا ہے۔ زینب نے کہا بھیا میں آپ جانتے میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، کہ تمہارے شوہر عبداللہ ہیں۔ جناب زینب گھر آئیں، جناب عبداللہ مریض ہیں، سخت علیم ہیں، بیٹھ گئیں، سرہانے بیٹھی۔ زینب کچھ بھی صحیح لیکن جناب عبداللہ کی زوجہ ہے، اور شوہر کے احترام کو زینب سے بہتر کون جانے گا؟ خاموش زینب بیٹھی ہیں جناب عبداللہ کے سرہانے۔ جناب عبداللہ نے آنکھ کھولی، نہیں معلوم جناب زینب کے اشک گرے یا کیا ہوا، جناب عبداللہ نے آنکھ کھولی۔ پوچھا زینب آج چہرے کا رنگ کچھ بدلا بدلا سا ہے؟ کہ عبداللہ آپ کو معلوم ہے کہ بھیا حسین سفر کر رہے ہیں۔ میں خود بھی چلتا لیکن کیا کروں، بیماری اجازت نہیں دے رہی۔ کہ بھائی اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں بغیر بھائی کے نہیں رہ سکتی۔ جناب عبداللہ نے کہا کہ ہاں شہزادی وہ تو آپ کی آمد میں شرط کی تھی آپ کے بابا نے، جائیے خوشی سے جائیے۔ جناب زینب اٹھ کے چلنا چاہتی ہیں، عبداللہ آپ کا شکریہ۔ جناب عبداللہ نے کہا شہزادی جا تو رہی ہے، ان دونوں بیٹوں کو لیتی جائے۔ آج 5ویں محرم تھی، جناب زینب نے اپنے بیٹوں کو لیا، لے کر کے بھائی کے سامنے آئی۔ بھیا اجازت مل گئی۔ یہاں سے دونوں بھائی بہنوں کا سفر شروع ہوا۔ اب یہ سفر کو تو نہیں بیان کرنا مجھے آپ کے سامنے۔ جناب زینب اپنے بھائی کے ساتھ کربلا کے میدان میں آ گئی۔ شب عاشور امام حسین تلایا پھر رہے خیموں کا، ایک خیموں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ کہیں بھی دیکھا ایک ماں ہے جو بیٹھی ایک چھوٹا سا جھولا جھولا رہی ہے، کبھی بچے کے نبض پر ہاتھ رکھتی ہے، کبھی چہرہ دیکھتی ہے، کبھی جھولا جھلاتی ہے۔ کہیں دیکھا کوئی ماں اپنے لال کو بٹھائے کہہ رہی ہے کل روزے قربانی ہے۔ ایک جگہ دیکھا کہ جناب زینب نے دونوں بیٹوں کو سامنے بٹھا کے کہتی میرے لال کل روزے قربانی ہے۔ دیکھو زینب کے بیٹے ہو۔ اور زینب کے بیٹے کہتے اماں گھبرائیے نہیں، صبح ہونے تو دیجیے۔ صبح ہوئی اور محمد منتظر ہیں،
کیونکہ ابھی اصحاب جا رہے ہیں. فوج کی ترتیب اس طرح دی گئی ہے کہ پہلے اصحاب جا رہے ہیں. پہلے اصحاب کیوں گئے؟ ایک تو ممکن نہیں تھا کہ اصحاب کی موجودگی میں آل رسول کی باری آتی، بنی ہاشم جاتے، ممکن نہیں تھا. اصحاب اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے تھے سب کو شہید ہونا تھا. امام حسین شب عاشور محضر شہادت پڑھ چکے ہیں، حتیٰ علی اصغر کا نام بھی آ چکا ہے. شہید سب کو ہونا ہے. جو جتنی جلدی جائے گا اس کی مشکل اتنی کم ہوگی. جو جتنی دیر تک رکے گا اتنی پیاس کی شدت بھی زیادہ ہوگی. اصحاب کو نہیں روکا حسین نے، جو جتنا قریب ہے اتنی دیر تک ٹھہرا ہوا. اصحاب ختم ہوئے اور محمد سامنے آئے. آقا ہمیں رن کی اجازت دے دیں. امام حسین ابھی اجازت نہیں دے رہے ہیں کیونکہ ان کے باپ عبداللہ ہیں، تمہارے باپ عبداللہ ہیں. پس در سے آواز آئی، بھیا بھیا میں عبداللہ سے اجازت لے کر کے آئی ہوں، بلکہ عبداللہ ہی نے انہیں بھیجا ہے. اے بھائی بہن کا ہدیہ رد نہ کرنا. تمام ہو رہی ہے. بڑا احترام ہے حسین کی نظر میں زینب کا. امام حسین نے سر کو جھکا لیا، کہا بسم اللہ. اور محمد گھوڑوں پر سوار ہوئے میدان کی طرف چلے. عمر سعد نے دیکھا، کرے بہن کا عالم دیکھ رہے ہو کتنی محبت اپنے بھائی سے، اپنے دونوں بیٹوں کو قربان کر رہی ہے. تلواروں کو نکالا. یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں. ایک طرف سے ان نے حملہ کیا، دوسری جانب سے محمد نے حملہ کیا. لڑ رہے ہیں دونوں جوان. میدان کربلا میں گھمسان کرن ہے. کبھی یہ بھائی بڑھ کے حملہ کرتا ہے، کبھی دوسرا بھائی بڑھ کے حملہ کرتا ہے. زینب اپنے بچوں کو دعائیں دے رہی ہے. چاروں طرف سے دونوں زینب کے چاند سورج فوجی بادلوں میں گھر گئے. اچانک محمد پر وار ہوا. چھوٹا بھائی گھوڑے سے گرا. محمد مقتل کہتا ہے، آن گھوڑا دوڑاتے ہوئے بھائی کے پاس آئے. کہ بھیا ٹھہرو ٹھہرو، ابھی ہم بھی آ رہے ہیں. لوٹا رات کہاں تک لوٹتا؟ 3 دن کا بھوکا ہے. لوٹتے لوٹتے گھوڑے سے گرے. گرتے گرتے آواز دی، آقا غلاموں کا سلام. امام حسین نے آواز سنی، چلے میدان کی طرف. آ کر کے دیکھا دونوں بھانجے زمین گھر میں کربلا پڑے. ایک کے لاشے کو داہنے ہاتھ سے، دوسرے کے لاشے کو بائیں ہاتھ سے حسین نے سنبھالا. لے کر کے خیمے کی طرف چلے. اے میرے عزیزوں، جو لاشا بھی میدان سے خیمے تک آیا ہے، سب سے پہلے حسین سے ملنے والی زینب ہے. سب سے پہلے اپنے بھائی کا سہارا زینب بنی ہے. مقتل نے یہاں تک لکھا کہ جناب علی اکبر کے لاشے پر حسین سے پہلے زینب پہنچی ہے. لیکن یہ مقتل کے جملے ہیں. جب آنا محمد کے لاشے آئے تو زینب خیمے سے اگر انہیں محمد کی مجلس میں ہوتی میں ختم کر دیتا. اس لیے کہ شہزادی کو پرسہ دینا ہے. ایک جملہ کہوں، اس ماں کو پرسہ دینا ہے جو ماں اپنے بچوں کو نہیں روئی.
سے باہر نہیں آئی. بیویوں نے ادھر ادھر دیکھا کہ شہزادی زینب نہیں دکھ رہی. سمجھ گئی بیویاں کہ ماں ہے, کہیں خیمے میں غش کھا کے پڑی ہوگی. اب جو آ کر کے دیکھا جناب زینب کے خیمے میں, جناب زینب سجدے میں سر رکھے اپنے خدا سے کہہ رہی, اے پروردگار میرا ہدیہ قبول کر لے. کسی نے جانا ہے بیوی اٹھی ہے اور محمد آئے. کیا کہا, اور محمد واپس آ گئے. کبھی بھی چل کے دیکھیے تو لوگ سمجھ رہے تھے اب تو زینب غش کھا کے گر جائے گی. دونوں لاشیں سامنے رکھے ہیں, حسین سر جھکائے کھڑے ہیں. عجب منظر, دونوں لاشوں کے درمیان شکر میں پھر سر رکھ دیا. اے میرے مالک تیرا شکریہ. میں نے نہیں دیکھا کہ زینب روئی ہو. اللہ مشکل سے دیر کو بھی نہ کر, نہیں دیکھا کہ زینب روئی ہو. شام غریبہ میں ایک بیوی اپنے اپنے وارثوں کے لاشیں بڑھائی, زینب اور محمد کے پاس نہیں گئی. زینب بھیا کے لاشیں کے قریب آئی, اللہم تقبل منا قلیل القربان. کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام تک نوکے نیزہ پر سر دیکھتی چلی گئی, لیکن زینب اپنے بچوں پر روئی نہیں. زندان شام میں یہ قافلہ اسیر رہا, بچوں پر زینب روئی نہیں. زندان سے رہائی ملی, ایک مکان خالی ہوا جہاں بیویوں نے ماتم کرنا شروع کیا. شہزادی نے کہا سید سجاد عزیز سے کہو ہمارے تبرکات کو واپس کریں. ایک ایک تبرک آنے لگا, کبھی چادریں آئی, کبھی کچھ کبھی کچھ. کہا ہمارے سروں کو بھیج دے. ایک ایک سر آیا, ایک ایک بیوی پڑھ کے آغوش میں لیتی ہے. 2 سر آئے, کوئی لینے والا اٹھا نہیں. شام کی کسی عورت نے پوچھا بیویاں یہ بتاؤ کیا اس مریض کی بیٹوں کی بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ زینب نے آنکھوں میں کہ یہ مت کہنا موجود ہوں. نہیں روئی زینب. واپس یہ قافلہ کربلا آیا, سب کا ماتم زینب کر رہی ہے, انہیں محمد کا نام بھی زبان پر زینب کے نہیں آتا. یہ قافلہ مدینے پہنچا کربلا سے, قبر رسول پر آئی, بھائی کا پرسا. ماں کی لہر پر آئی, بھائی کا ماتم. امام حسین کے گھر زینب پہنچی, کئی دن تک زینب اپنے گھر میں رہی امام کے, کہیں پر انہیں محمد کا ماتم نہیں کر رہی. اے عزیزو, زینب کچھ بھی صحیح مگر ماں بھی تو ہے. ارے مامتا میں بھی تو زینب کمال کی منزل پر ہے. کیسے اپنی مامتا کو روکے ہیں. ایک جملہ کہہ رہا ہوں, زینب کی مامتا کے سیلاب پر ذمہ داریوں کا باندھ بندھا ہوا.